سبيل الدموع سبيل مريح تنهد يا صاحي كي تستريح. میں کہ جنت بھری ہوئی ہے ان چیزوں سے جو بہت مشکل ہے، تو جنت میں جانے کے لیے مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا کہ وہاں پر ایک حاجرہ تھی، آج کروڑوں کی تعداد میں عورتیں جاتی ہیں. وہاں پر ایک لڑکا اسماعیل تھا، آج کروڑوں کی تعداد میں مرد وہاں جاتے ہیں. اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بہت سارے فرائض میں سے ایک فرض ہے، ایک عظیم فرض ہے، جس کی ادائیگی کے لیے مسلمان اپنے مال کو سامنے رکھتا ہے، دیکھتا ہے کہ جب اس کی استطاعت رکھتا ہے مال و دولت کے ساتھ، تب وہ ان تمام مال و دولت کو کہ جس کے ذریعے وہ بہت کچھ کر سکتا ہے، لیکن وہ اللہ کے گھر کے دیدار کے لیے اور اس کے فرامین پر عمل کرنے کے لیے جو اس نے کہے ہیں وہاں جا کر کرتا ہے، اور پیسے کو اللہ کی راہ میں قربان کر دیتا ہے. یہ قربانی دراصل ہمارے لیے تو پیسے کی ہے، لیکن اس واقعے کے پیچھے صرف اور صرف پیسہ نہیں ہے، اس واقعے کے پیچھے بہت ساری چیزیں ہیں، بہت سارے اسباق اور دروس ہیں. تو آئیے آج ہم اس آیت کریمہ کے تحت کیا واقعات ہوئے تھے رونما، اور ان واقعات کے پس پشت کیا معاملات تھے کہ جس کی بنیاد پر اتنا عظیم واقعہ رونما ہوا. اور وہ واقعہ بہت عظیم ہے، میں انشاءاللہ العزیز ضرور بتاؤں گا. سب سے پہلے آیت کریمہ کی میں نے جو تلاوت کی ہے اس کا ترجمہ ہم لوگ جان لیتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بندوں سے کس طرح حکم فرماتا ہے اور مخاطب ہے. فرماتا ہے ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع. یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قول ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی زبانی، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے اس قول کو اپنی کتاب میں جگہ دی. اب تا قیامت ان کا یہ قول پڑھا جائے گا تلاوت کی صورت. حضرت ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں اے ہمارے رب، میں نے اپنی ذریت یعنی اپنی فیملی کو آباد کر دیا ہے، ٹھہرا دیا ہے، بواد ایسی وادی میں غیر ذی زرع جہاں پر کوئی کھیتی نہیں ہے، کوئی پانی نہیں ہے، بنجر زمین ہے، غیر آباد زمین ہے. ایسی جگہ میں نے اپنی فیملی کو آباد کر دیا، رکا دیا ہے. عند بیتک المحرم، تیرے بیت حرام کے قریب، یعنی کعبۃ اللہ کے قریب. ربنا لیقیموا الصلاۃ، اور یہ سب میں نے کیوں کیا ہے؟ تیرے حکم کی وجہ سے. اور تیرا حکم کیا ہے؟ تاکہ وہ لوگ نماز قائم کریں، تاکہ لوگ نماز قائم کریں. فرمایا فجعل افئدۃ من الناس تہوی الیہ، تو اے میرے رب لوگوں کے دلوں کو تو ایسا کر دیں کہ کچھ لوگ اس وادی کی طرف جانے پر مجبور ہو جائیں. لوگوں کا دل اس وادی کی طرف جہاں میرا بیٹا ہے اور میری بیوی ہے، جہاں کوئی نہیں ہے، انسان تو انسان، جانور بھی نہیں ہے، پانی تک نہیں ہے، کوئی آبادی، کوئی درخت نہیں ہے، وہاں پر کچھ لوگ چلے جائیں. یہ میں تجھ سے دعا کرتا ہوں تاکہ میری اولاد کے لیے اور میری بیوی کے لیے انس کا سبب بنے. ایک انسان تنہا نہیں جی سکتا ہے، جب اس کے پاس کوئی دوسرا آ جاتا ہے تو وقت کہاں گزرتا ہے پتہ نہیں چلتا، لیکن جب وہی تنہا ہوتا ہے تو وقت رینگ رینگ کر گزرتا ہی نہیں ہے وقت. یعنی آپ سوچیں کہ جیل میں جو سزائیں ہوتی ہے وہ سزا کیسی سزا ہے؟ وہاں پر نہ کوڑے مارے جا رہے ہیں، نہ تکلیف دی جا رہی ہے، لیکن بندے کو تنہا رکھ دیا گیا. وہ جتنا بڑا مجرم ہوتا ہے اس کو اتنا زیادہ تنہا کر دیا جاتا ہے. تو انسان کے لیے سب سے بڑی سزا ہے وہ وحشت ہے، اور یہی سزا قبر میں انسان کو ملے گی کہ کوئی نہیں ہوگا، تنہا ہوگا اور زندہ بھی ہوگا، سنتا بھی ہوگا، دیکھتا بھی ہوگا، لیکن کوئی ایسا نہیں ہوگا جس سے وہ بات کر سکے. اس سے بڑی سزا کیا ہو سکتی؟ بہرحال اس کے بعد فرمایا کہ اے اللہ کچھ لوگوں کے دلوں کو تو میری ذریت کی طرف مائل کرتے کہ جہاں وہ لوگ ہیں وہاں پر کچھ لوگ چلے جائیں. وارزقہم من الثمرات، اور انہیں پھل عطا کر، لعلہم یشکرون، شاید کہ وہ تیرا شکریہ ادا کریں. حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت ہاجرہ کا یہ واقعہ بہت فیمس ہے. ہم میں سے بہت کم ہی لوگ ایسے ہوں گے جو نہیں جانتے بھی ہوں گے، ورنہ اکثریت ایسی ہے جو اس واقعے کو جانتی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے حکم ہوا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کہ آپ اپنی دوسری بیوی اور پہلے بچے کو لے کر ایسی جگہ چلے جائیں جہاں ہمارا بیت محرم ہے، جہاں کعبۃ اللہ ہے. ابھی اس کی بنیاد نہیں رکھی گئی، لیکن وہ جگہ تو فکس تھی. کعبۃ اللہ کی جگہ فکس تھی. کعبۃ اللہ صرف حضرت ابراہیم کے دور میں نہیں، اس سے پہلے بھی تھا. یہ مسمار کر دیا گیا، ختم کر دیا گیا.
لیکن وہ جگہ فکس تھی، وہاں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دوبارہ تعمیر کی اور عمارت بنائی. ورنہ آج اگر کعبۃ اللہ بھی ختم ہو جائے، نہ رہے، ایسی تاریخ میں آیا بھی ہے کہ کعبۃ اللہ کو ڈھا دیا گیا، تب بھی ہمیں وہی سجدہ کرنا ہے. اس لیے کہ مومن پتھر کو سجدہ نہیں کرتا، بلکہ وہاں سجدہ کرتا ہے جہاں اس کا رب حکم دے دیتا ہے. تو اب ہمیں جہت میں سجدہ کرنا ہے، اس ڈائریکشن میں سجدہ کرنا ہے. کوئی اگر یہ سوچے کہ کعبۃ اللہ تو پتھر کا ہے اور ایمان والے مسلمان پتھر کو پوجتے نہیں ہیں، تو پھر سجدہ وہاں کیوں کرتے؟ ہم اسے سجدہ نہیں کرتے، بلکہ ہم اس سمت میں، اس ڈائریکشن میں سجدہ کرتے ہیں جس ڈائریکشن میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہمیں حکم ہوا ہے. اگر کعبۃ اللہ کی عمارت آج ختم ہو جائے تو کیا ہم سجدہ ہی نہ کریں؟ بالکل سجدہ کریں گے. کعبۃ اللہ پہلے بھی نہیں تھا، لوگ سجدہ وہی کرتے. تو یہ ہمیں حکم ہے اس طرف سجدہ کرنے کا اللہ کی جانب سے. ورنہ اس سے پہلے جو حکم تھا وہ بیت المقدس کی طرف تھا، بیت المقدس کی طرف سجدہ کرتے تھے. اس کے بعد کعبۃ اللہ کی طرف حکم آیا یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی چاہت سے. تب آپ بتائیے، ہم پتھروں کو سجدہ تو نہیں کر رہے، ہم تو جہت کی طرف سجدہ کر رہے ہیں. ہمارے رب نے کہا کہ وہاں کرو، ہم نے وہاں کیا. اس کے بعد کہا یہاں کرو، ہم نے یہاں کیا. وہ جہاں حکم فرما دے ہم وہاں سجدہ کریں گے. لیکن وہ ہمارا رب ہے، وہ عظیم ہے، اور عظیم عظیم ہی کو پسند کرتا ہے. وہ کب چاہے گا کہ میرا بندہ پتھر کو سجدہ کرتا پھرے، جانوروں کو معبود بناتا پھرے؟ وہ تو چاہتا ہے کہ میرا بندہ صرف مجھ کو پوجے، اور جب وہ پوجے گا، مانے گا، تو اسے پتا چلے گا کہ میں ہی ہوں جس نے اس پتھر کو بنایا ہے، کہ میرا رب ہی ہے جس نے اس جانور کو بنایا ہے، اور ہم ہے کہ پاگل کی طرح اسے پوجتے چلے جا رہے ہیں. یہ دونوں وہاں پہنچے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی بیوی حضرت حاجرہ کو، اور سب سے پہلا بیٹا حضرت اسماعیل. ایک بیٹا ہوتا ہے کئی سالوں کے بعد تو بڑی منت مراد سے ہوتا ہے. اب اس کے بعد یہ آزمائش آئی کہ کہا کہ اسے بھیج دیا جائے وہاں جہاں کوئی آباد نہیں، وہاں بھیج دیا گیا. آپ نے دونوں کو چھوڑا، اور جب واپس ہونے لگے کچھ کہا ہی نہیں. تو حضرت حاجرہ نے عرض کی کہ ابراہیم آپ ہمیں یہاں چھوڑ کر جا رہے ہیں، چھوٹا بچہ میرے پاس ہے اور میں ایک عورت ذات ہوں، ہم لوگ کیسے یہاں سروائیو کریں گے؟ حضرت ابراہیم نے کچھ نہیں کہا، نہ مڑ کر دیکھا. تو تاریخ داں لکھتے ہیں، واقعات بیان کرنے والے لکھتے ہیں کہ اس لیے نہیں دیکھا کہ اگر دیکھ لیتے تو شاید کمزوری آ جاتی کہ میں اپنے بچے کو، اپنی بیوی کو کہاں تنہا چھوڑے جا رہا ہوں. اور یہ ایمان کی کمزوری کوئی حقیقی نبی کبھی قبول نہیں کر سکتا. حضرت ابراہیم علیہ السلام اتنے عظیم نبی، اولو العزم من الرسل ہے، اور آپ کیسے یہ برداشت کر سکتے کہ میرے ایمان میں کمزوری آ جاتی؟ لہٰذا آپ نے اپنے بچوں کی طرف دیکھنا گوارا نہیں کیا، صرف اس لیے کہ میرے ایمان میں اور میرے تعلق باللہ میں کوئی کمی آ جائے. میرے رب کا تعلق مضبوط ہے تو سب کچھ مضبوط ہو جائے گا. آپ نے بالکل نہیں دیکھا. تب حضرت حاجرہ نے عرض کی کیا یہ اللہ کا حکم ہے؟ آپ نے کہا ہاں. انہوں نے کہا اگر اللہ کا حکم ہو تو جائیے، اگر اللہ کا حکم ہے تو بالکل چلے جائیے، وہ ہمیں کبھی تنہا نہیں چھوڑے گا. جہاں کوئی نہیں ہے وہاں میرا رب ہے. جہاں ساری امیدیں ختم ہو جائیں، سہارے ختم ہو جائے، وہاں میرا رب ہے جو اپنے ماننے والوں کو سہارا دیتا ہے. تو بندے کو جب پتا چلے کہ کوئی دروازہ، ہر دروازہ بند ہو گیا ہے، تو بندے کو یہ اطمینان کی سانس لینا چاہیے کہ اب میرے رب کے علاوہ کوئی مدد نہیں کرے گا. اور یہ شرف کی بات ہے کہ اس نے لوگوں کی طرف میری ضرورت کو نہیں رکھا، بلکہ کہا کہ بندے اب کسی اور کے دروازے پہ نہیں جانا ہے، میرے ہی دروازے پہ آنا ہے. اب کسی کا محتاج میں نے تجھے نہیں کیا. یہ تو محتاجی ہے کہ کسی کے دروازے تمہارا رزق رکھ دیا ہے. یہ تو بہت شرف کی بات ہے کہ کسی کے دروازے رزق نہیں رکھا ہے اور کہا کہ تو میرے پاس آ، میں تجھے دوں گا، بلکہ مجبور کر دوں گا لوگوں کو تجھ کو دینے کے لیے. تو بھی حیرت زدہ رہ جائے گا کہ جو تجھ پر حسد کرتے تھے وہی تجھے لا کر رزق دے رہے. وجہ کیا ہے؟ حکم ہے اس کا، دینا تو پڑے گا. یہاں کوئی سانس بھی نہیں لیتا ہے اس کے حکم کے بغیر. اب یہاں پر بندہ تعجب کرے تو کس پہ کرے؟ حضرت ابراہیم پہ تعجب کرے کہ حضرت حاجرہ پہ تعجب کرے؟ یہ ابراہیم کیسے باپ ہے کہ اپنے بچے کو چھوڑ رہے ہیں، اور یہ ماں کیسی ماں ہے کہ اس پہ راضی بھی ہو گئی کہ ہاں آپ چھوڑ کر چلے جائیں. یہاں پانی بھی نہیں. یہاں پر باپ میں کی ممتا میں کوئی کمی نہیں ہے، نہ ماں کی ممتا میں کوئی کمی ہے. اصل میں ان لوگوں نے اس کمی کو برداشت کر لیا، لیکن ایمان کی کمی کو برداشت نہیں کیا. انہیں کہا کہ سارے لوگ الزام لگا دیں کہ کیسے ماں باپ ہے، لیکن دنیا دیکھے کہ جب ہم اپنے رب کے معیار پر کھڑے اتریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسا کر دے گا کہ پوری دنیا دیکھنے آئے گی ہمیں.
سال میں ایک بار پوری دنیا دیکھنے آئے گی کہ کیسے لوگ تھے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اعزاز بخشا ہے ان لوگوں کو. دوسرا سبق اس میں سب سے اہم یہ ہے کہ اللہ کی جانب جانے والا جو راستہ ہے وہ بعض اوقات اتنا مشکل ہو جاتا ہے کہ بندہ سوچتا ہے کہ اللہ کی جانب جانے والا راستہ بہت آسان ہوگا، لیکن بعض اوقات وہ راستہ بہت مشکل ہوتا ہے. اور یہ راستہ مشکل نہیں ہے تو کیا ہے، اللہ کا حکم ہے. وہ بچہ جو سالوں بعد ہوا ہے اسے تم لے جاؤ اور غیر آباد علاقے میں چھوڑ دو بیوی کے ساتھ. یہ کتنا مشکل ہے. وہ انسان جو صدقہ کرنا چاہتا ہے باوجود اس کے کہ اس کے پاس مال ہے، کتنا مشکل ہے اس کے لیے صدقہ کرنا. جس کے پاس وقت کی کمی ہو اور اس کو وقت دینا ہو اللہ کی راہ میں، کتنا مشکل ہے اس کے لیے وقت دینا. لیکن اگر وہ یہ جان لے کہ وقت دے رہا ہوں اس کو جو وقت کا خالق ہے، میں رزق دے رہا ہوں اس کو جس نے مجھے رزق دیا ہے، میں محبت کر رہا ہوں اس سے جس نے میرے دل میں محبت ڈالی ہے، تو پھر مجھ پر کمی کیسے ہو سکتی ہے؟ میرے رزق میں، میری محبت میں، میرے مال میں کمی کہاں سے ہو سکتی ہے؟ یہ سب کچھ اسی کا دیا ہوا ہے. اب وہ امتحان لے رہا ہے کہ میں نے تجھے دیا ہے کروڑوں، اس میں سے ایک تو واپس اگر کرے گا تو پھر کروڑوں دے گا. لیکن اگر اسی ایک کو واپس کرنے میں ہم نے بخل کیا تو سمجھ جائے کہ وہ کروڑوں بھی ہم سے کب دور ہو جائے گا ہمیں پتہ نہیں چلے گا. اور یاد رکھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حفت الجنت بالمکارہ، کہ جنت بھری ہوئی ہے ان چیزوں سے جو بہت مشکل ہے. کتنا مشکل ہے انسان کا کہ پیسہ ہو اور وہ کسی کو دے دے. کسی کو صدقہ کرنا کتنا مشکل ہے. کسی کی قرض سے مدد کرنا کتنا مشکل ہے. کوئی انسان کسی کو نہیں چاہتا ہے لیکن حکم الہی ہے اس کے چہرے پر مسکرانا کتنا مشکل ہے. والدین سے اگر ناراضگی ہے تو ان کی اطاعت کرنا کتنا مشکل ہے. بیوی اگر ناراض ہے تو اس کو منانا ہے، جبکہ میں مرد ہوں، میں کیسے نیچے ہو سکتا ہوں، وہ منانا کتنا مشکل ہے. اسی طرح بیوی اچھے گھر سے ہے اور شوہر بہت غریب ہے، لیکن اب یہاں پر اس کے اوپر یہ فرض ہے کہ اپنے شوہر کو راضی رکھے ورنہ جہنم میں جائے گی. اس کے لیے کتنا مشکل ہے. آپ بتائیے، میں کہ جنت بھری ہوئی ہے ان چیزوں سے جو بہت مشکل ہے. تو جنت میں جانے کے لیے مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا. اور فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وحفت النار بالشہوات، اور جہنم شہوتوں سے بھری ہوئی ہے کہ جتنی شہوات ہے ان کو جیسی ہم پیٹ کے پیچھے ڈالیں گے تبھی ہم جہنم سے آزاد ہو سکیں گے. اور اگر ہم نے شہوات کو قبول کرتے گئے تو یاد رکھیں ہم کبھی بھی جہنم سے آزاد نہیں ہو سکیں گے. یہ بہت مشکل معاملہ ہے ہمارے لیے. تیسرا درس یہ ہے، اللہ کے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی. وہاں سے جب نکلے ہیں، سوچئے بال بچوں کو چھوڑ کر جب نکلے تو کیا کریں. آپ نے دعا کی فَجْعَلْ أَفْئِدَةً مِّن النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِ، اے اللہ لوگوں کے دلوں کے اندر یہ ڈال دے کہ وہ میری فیملی کے پاس جائیں، میری فیملی کے پاس جائیں. لیکن وہ خود اپنی فیملی سے دور ہے. ذرا سوچیے آپ، ان سے زیادہ انسیت رکھنے والا فیملی سے کون ہو سکتا ہے؟ شوہر سے زیادہ محبت کرنے والا کون ہوگا؟ باپ سے زیادہ محبت کرنے والا کون ہوگا؟ باپ اور شوہر ہونے کے باوجود اپنے بچوں اور بیوی کو چھوڑ دیتے ہیں اور اللہ سے دعا کرتے کہ مولا لوگ تو جائیں تاکہ وہ تنہائی محسوس نہ کرے. دعا کیسی قبول ہوئی؟ یہ مومن کا ہتھیار ہے دعا. جب کچھ نہ کر سکے تو بندہ دعا کرتا ہے. اور دعا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس انداز میں قبول کی کہ وہاں پر ایک ہاجرہ تھی، آج کروڑوں کی تعداد میں عورتیں جاتی ہیں. وہاں پر ایک لڑکا اسماعیل تھا، آج کروڑوں کی تعداد میں مرد وہاں جاتے ہیں. آج بتائیے کہ جہاں پر پانی نہیں تھا، انسان نہیں تھا، بلکہ جانور نہیں تھے، پرند چرند نہیں تھے، آج وہاں لوگوں کا مجمع لگا ہے. ایک کنواں ہے جہاں اس کنویں سے پورا عرب پانی پیتا ہے. بلکہ اگر یہ کہوں تو مبالغہ نہیں ہوگا کہ پوری دنیا پانی پیتی ہے. ایک ایک کین بھی اگر آپ لے کر آتے ہیں، بتائیے اتنا بڑا ملک ہے، سوچیے ایک ملک کو سیراب کرنے کے لیے وہ کنواں کافی ہوگا؟ بہت مشکل ہے. لیکن یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دے دیا انعام کہ تم نے میرے لیے اپنے بال بچوں کو چھوڑا ہے، تمہارے بال بچے تنہا نہیں رہیں گے. میں وہاں پر جنگل میں منگل کر دوں گا، کوئی تنہا نہیں رہے گا، لوگ چاہیں گے کہ وہاں پر لوگ آئے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کو قبول کیا. ایک آخری نقطہ، سب سے اہم نقطہ وہ یہ کہ حضرت ہاجرہ نے عرض کی اے ابراہیم اللہ امرک، صرف اتنا کہہ دے کہ کیا یہ اللہ کا حکم ہے جو ہمیں تنہا چھوڑ کر جا رہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ ہاں یہ اللہ کا حکم ہے. تو آپ نے کہا کہ اگر اللہ کا حکم ہے تو ہم راضی ہیں.
بس یہ سبق ہمارے لیے ہے کہ جب کبھی ہمیں بے صبری کا سامنا ہو، ہم غصے میں آ جائیں، اس وقت تو غصے کو پی جائیں، اور جب شیطان کہے کہ یہ کیوں کر رہے ہو تو کہہ دے کہ یہ میرے رب کا حکم ہے۔ جب دل یہ کرے کہ ہم کم تولے، لوگوں کو بیوقوف بنائے، دھوکہ دے، اس وقت اپنے آپ کو سنبھالے اور جتنا دے سکتے ہیں اتنا دے، حق کا دے، اور اس کے بعد جب دل پوچھے کہ یہ کس نے کہا تمہیں دینے کے لیے تو کہہ دینا کہ میرے رب کا حکم ہے۔ یہ سبق ہے ہمارے لیے۔ جب کبھی اپنے والدین کی اطاعت کرے اور پھر دل کہے کہ میں کیوں اطاعت کر رہا ہوں، آج تو میرے پاس مال و دولت ہے، میرے والدین تو چلتے پھرتے بھی نہیں ہیں، ان کو کھلا کر میرا کیا فائدہ ہوگا، تب آپ کہو کہ یہ میرے رب کا حکم ہے اور میں اسی حکم پر عمل پیرا ہوں، اور جب تک میں اپنے رب کے حکم پر عمل پیرا ہوں گا تو کبھی مجھے کوئی کم نہیں تول کر دے گا، کبھی مجھے کوئی دھوکہ نہیں دے گا، اور آنے والی میری اولاد کبھی بھی مجھے گھر سے باہر نہیں کرے گی۔ جس طرح میں نے اپنے والدین کا خیال کیا، اسی طرح میری آنے والی اولاد بھی میرا خیال کرے گی، اس لیے کہ اللہ کا وعدہ ہے تم میری مان لو، تمہاری جتنی منتیں ہیں سب ہم مان لیں گے، تم میری مان لو، تمہارے عقل میں نہیں آ رہا ہے پھر بھی مان لو کہ باپ کو کیسے میں بات کروں، میرا دل نہیں کرتا ہے، بات کر لے، آج تو بات کر لے، کل دنیا تجھ سے بات کرنے کے لیے ترسے گی۔ آج وہ لوگ جو اپنے والدین کو چھوڑ کر بیٹھے ہیں، ذرا غور کریں کتنے اچھے لوگ ان سے ملتے ہیں، لیکن یہ روحانیت ہے، اتنا بڑا پاپا اور پیر تمہارے گھر میں موجود ہے، ماں اور باپ کی شکل میں، ان کے قدموں میں پڑ جاؤ، دیکھو پوری دنیا تمہارے قدموں میں آ جائے گی۔ اور وہ شخص کیسا محروم شخص ہے جو دنیا کے سامنے سر جھکاتا ملتا ہے، لیکن ماں باپ جنہوں نے ان کو پیدا کیا اس کے سامنے نہیں جھکتا۔ بہت عظیم درس ہے، یہ ماں باپ ہے کہ اللہ کے لیے انہوں نے اتنی بڑی قربانی دی، اور اللہ نے کیا دیا اس کے بدلے پہ، آج پوری دنیا وہاں پر جم بیٹھا لگاتی ہے۔ تو یاد رکھے اسماعیل ایک نبی کا نام ہے، آپ بھی اس خصلت پر آ سکتے، ابراہیم ایک نبی کا نام ہے، آپ بھی نام صرف نہ رکھے بلکہ وہ خصلتوں کو اپنے اندر پیدا کرے۔ ہاجرہ ایک عورت کا نام ہے، عظیم القدر عورت کا نام ہے، لیکن وہ ہاجرہ کا کردار آج ہمارے یہاں نہیں ہے، جس کی بنیاد پر ہم پریشان ہیں۔ جہاں پانی نہ ہو وہاں ہاجرہ کا کردار ضروری ہے، جہاں اولاد سے جدائی ہو وہاں ابراہیم کا کردار ضروری ہے، اور جب بچے کو قربانی دینے کا معاملہ آ جائے تو وہاں اسماعیل کا کردار زندہ کرنا بہت ضروری ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔